السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 124، آیت کا ترجمہ۔ وَإِذْ اور جب وَإِذْ ابْتَلَىٰ اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو ربہ اس کے رب نے بکلمات ساتھ کچھ کلمات کے فآتمہن تو اس نے کر دکھایا، قالا فرمایا انی بے شک میں جاعلک بنانے والا ہوں تجھ کو للناسی لوگوں کے لیے امام۔ قالا کہا من ذریتی اور میری اولاد میں سے، قالا فرمایا لا نہیں ینالو پہنچے گا احدی میرا عہد ظالمین ظالموں کو۔ جو یہود اور نصارہ تھے، یہاں تک مشرکین بھی، وہ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی نسبت کرتے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، ہر طرح سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، اور آپ جو ہے ہر آزمائش میں کامیاب ہوئے۔ کبھی بھی آپ نے کسی بھی آزمائش کے آنے پر مطلب یہ نہیں کیا کہ یہ کیا ہے، مطلب میں ہی کیوں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر آپ کی تعریف کرتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم کو آزمایا، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو تمام انسانوں کا امام بنایا۔ تو جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کو امام بنانے والے ہیں، تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میری اولاد میں سے بھی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ظالموں کو میرا جو یہ ہے وہ نہیں پہنچتا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو ایک دم اپنی اولاد کی فکر ہوتی ہے کہ میری اولاد میں سے بھی اللہ تعالیٰ چن لینا۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت طرح سے آزمایا، اور آپ ہر آزمائش میں پورے کھرے اترے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنایا، امام بنایا، اور تمام انسانوں کے لیے آپ ایک مثال بنے۔ آپ ایک بڑے نبیوں میں سے ابراہیم علیہ السلام کا نام آتا ہے۔ تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ظالموں کو میرا احسان یا میرا عہد نہیں پہنچتا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو ایسے ہی امامت نہیں ملی۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ ہر انسان کو آزماتا ہے، ہر کسی کی آزمائش ہر طریقے سے الگ الگ طریقے سے ہوتی ہے، لیکن دین کے راستے میں آزمائش الگ ہوتی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کو دین کے راستے میں آزمائش بہت ملی۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو باپ تھے وہ بھی آپ کے خلاف تھے۔ جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا تو آپ کے باپ بھی اس میں شامل تھے، یہ بھی ایک آزمائش تھی۔ آپ کی قوم نے آپ کو آپ کے گھر سے نکال دیا، آپ کے ملک سے نکال دیا، وہ ایک آزمائش تھی۔ اور آپ کو بڑھاپے تک بھی اولاد نہیں ہوئی، یہ بھی ایک آزمائش تھی۔ پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نوازا، پھر آپ کی اولاد سے آپ کو آپ کی بیوی سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایسا ہوا کہ ان کو چھوڑنا پڑا، جنگل بیابان میں آپ چھوڑ کر آئے، یہ بھی ایک آزمائش تھی ابراہیم علیہ السلام کی، لیکن کبھی بھی انہوں نے اف نہیں کیا۔ ہر طرح سے حضرت ہاجرہ کے معاملے میں بھی آپ کی جو آزمائش تھی وہ بھی ابراہیم علیہ السلام بالکل پوری طرح سے اس میں کھرے اترے۔ اس بار میں جب اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے آپ کو حکم دیا، اس پر بھی آپ نے لبیک کہا، اور اس طرح سے آپ کو ہر طرح سے اللہ تعالیٰ نے آزمایا۔ تو ابراہیم علیہ السلام اپنی ہر آزمائش میں کھرے اترے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا دوست بنایا، آپ کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا مرتبہ بھی بہت بڑا ہے، اور غور و فکر کرنے آپ کہاں مطلب دین کو آپ کس طرح پہنچے۔ ابراہیم علیہ السلام جب ایک ماحول شرک والا ماحول تھا، تو آپ نے اتنا غور و فکر کیا چیزوں پر کہ یہ تو خدا نہیں ہو سکتا، چاند تو رات کو نکلتا ہے، تو یہ کیسے خدا ہو سکتا ہے۔ سورج کو دیکھا تو سورج کو دیکھ کے کہا کہ نہیں، یہ نہیں خدا ہو سکتا، یہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے اتنی غور و فکر کری، تب آپ کو اصل میں اللہ کی مطلب پہچان آپ کو ہوئی۔
دوسرا آپ نے بتوں کو بھی توڑا، اس سے آپ کی قوم ناراض ہو گئی، تو آپ نے ہر طرح سے اپنے اللہ کی عبادت کے لیے آپ نے بہت ساری ابراہیم علیہ السلام نے کام کیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ ملتے جلتے تھے، یعنی آپ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جھلک دکھتی تھی آپ کی، اور آپ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کو اپنے باپ کی طرح مانتے تھے، اور آپ نے اپنے ایک بیٹے کا نام ابراہیم بھی رکھا تھا، یعنی وہ آپ کو اتنی زیادہ آپ کی ابراہیم علیہ السلام کی وہ اتنی زیادہ آپ کو عزت کرتے تھے یعنی۔ تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ خوب اچھے سے تعریف فرماتے ہیں، اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امت ہیں، لیکن ہمیں پوری طرح سے ہر نبی پر ایمان رکھنا چاہیے اسی طرح۔ تو یہاں پر ہمیں ابراہیم علیہ السلام کا کردار کا پتہ چلتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔